وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. معزز حاضرین کرام، آج ہم ایصال ثواب کی اس محفل میں حاضر ہیں جو کہ عتیق صاحب نے اپنے والدین کے لیے اور پھر امت مسلمہ کے لیے جو اس دنیا سے لوگ تشریف لے گئے. اچھی اولادیں ہوں تو والدین کو یاد رکھتی ہیں. ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہنا رزق میں اضافے کا باعث ہے. ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرتے رہنا جنت میں جانے کا باعث ہے. ماں باپ کی قدر کرنے کے لیے حضرت امام راضی لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ ایک مرد اور عورت کو جو بیٹی اور بیٹا ہوتا ہے اپنے والدین کے سامنے کیسے رہنا چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ کسی کا غلام خریدا ہوا ہو، پھر وہ غلام بھاگ جائے، پھر اچانک سے کہیں اپنے مالک کو مل جائے، اس وقت جو اس کی کیفیت ہوتی ہے ڈر کی. ہر بیٹی اور بیٹے کا حق ہے کہ ہر وقت ماں باپ کے سامنے اس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے. آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے تو میں ویسے ہی شعر و شاعری آتی ہے، شعر میں پڑھ سکتا ہوں، میں آپ کو سب کچھ سنا سکتا ہوں، لیکن ایک لمحہ آپ کا میں نے قرآن اور حدیث سے باہر نہیں گزارنے دینا. بس آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے. دوسری جگہ آپ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ ہو جائیں نا بوڑھے اور ان کی خدمت کرنی پڑ جائے، وہ اتنے بوڑھے ہوں کہ ان کی نیپی شیپی بھی چینج کرنی ہو، ہمیں انہیں غسل دینا ہو، تو اس غسل دیتے وقت یا ان کو رفع حاجت کراتے وقت جب آپ پاس کھڑے ہو، بیٹی ہو یا بیٹا ہو اپنے ماں باپ کے سامنے، تو اس کو اس وقت جس وقت وہ نیپی چینج کر رہا ہے، ان کا بولا ابراز چینج کر رہا ہے، تو کیا کرنا ہے کہ یہ اپنی چادر یا کوئی چیز ناک پہ نہیں رکھنی، ہاتھ ناک پہ نہیں رکھنا. وہ اسی حالت میں ان کو، اس لیے کہ آپ کا اور والدین کا دل کا رشتہ ایسا ہے، اللہ اور اس رسول نے یہ رشتہ ایسا ہمیں دیا ہے کہ کہیں ان کے دل میں ہلکا سا سکریچ بھی نہ آ جائے کہ آج تو یہ وقت آ گیا کہ اولاد ہم سے نفرت کرنے لگ گئی ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں، آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ شانوں والے ہیں، اس لیے کہ گھر کے سارے کام چھوڑ کے کسی کی گندم کا مسئلہ ہوگا، کسی کی بھینس کا مسئلہ ہوگا، کوئی دنیا کا اور کام کرنا چاہ رہا ہوگا، سب کچھ چھوڑ کر آپ مسجد میں آگے. آپ اچھے لوگ ہیں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ سارے اچھے لوگ ہیں، اور یہ اچھا آپ کو اللہ نے بنایا ہے، اس رب نے. اور اس وقت ناک کے آگے ہاتھ نہیں رکھنا، اس لیے کہ کہیں والدین کے دل میں خیال نہ گزر جائے کہ میں نے تو بڑا پالا پوسا ان کو بڑا کیا. حالانکہ اس وقت آپ کو یہ سمیل سے بچنے کے لیے بندہ کپڑا رکھ رہا ہوتا ہے، وہ جو بو آ رہی ہوتی ہے نا، اس سے
سے بچنے کے لیے کپڑا رکھا جاتا ہے، اس کے بھی حکم آتا ہے کہ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ آپ کا اور والدین کا ایک تعلق ایسا ہے. اب بات کو آگے چلاتے ہیں. میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا سورہ ملک کی آیات ہیں، تو اس میں آپ دیکھیے گا تین چار آیتیں ہیں پہلی. اور ہمیں جو چونکہ یہ انسان آیا اس دنیا میں، اس نے چلے جانا ہے، رہنا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. میں مثال کے طور پہ اپنی مرضی استعمال کرنا چاہوں، عرصہ ہو گیا میں بوڑھا نہیں ہونا چاہ رہا، میری 57-58 سال عمر ہے، میں 25 سال سے اوپر جانا ہی نہیں چاہ رہا تھا. میں چاہتا تھا میری عمر 25 سال رہے، لیکن میں نہیں کر سکا. یہ میں نہیں کر سکا. میں چاہتا تھا میرے بال سفید نہ ہوں، ہو گئے. میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور میں جب میری سانس بند ہو جائے، جزاک اللہ، سانس میری بند ہو جائے نا، یہ میں اوپر کھینچوں نیچے چھوڑنے کی طاقت میرے پاس نہیں ہے، میں کسی کا محتاج ہوں. پھر جب پانی پیتا ہے بڑا انداز سے، کھانا کھاتا ہے، کہیں آپ کا پیشاب بند ہو جائے، میرا پیشاب بند ہو جائے، میں خود سے اسے کھول نہیں سکتا. کیوں؟ میں بے بس ہوں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس کا جاری کرنے والا پھر کون ہوگا، ہر ایک کے ذہن میں یہ خیال آئے گا. کیا خیال ہوگا؟ کہ بڑی برکت والا ہے وہ رب، تبارک الذی، بڑی برکت والا ہے وہ رب جس کے قبضہ میں سارا ملک ہے، ساری خدائی اس کے قبضہ میں ہے. بھئی اللہ کی شان دیکھو، سنیو، اللہ کی شان صحیح سنی بیان کرتے ہیں. بڑی برکت والا ہے وہ رب جس کے قبضے میں ساری خدائی ہے. اور پھر ساتھ ہی پھر اس کو ایک اور انداز میں رب فرماتا ہے کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اب جو اصلی بات، اگلی جو بات ہے نا، اس کو دیکھنا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موت اور زندگی کو، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ سنیے گا بچوں، بیٹھ جائیے. ہم نے زندگی اور موت کو، اس نے یعنی برکت والے نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہمارا امتحان ہو جائے، ہمارا ٹیسٹ ہو، ہمیں وہ جانچ سکے کہ کون اچھے اعمال لے کر آتا ہے، یا یوں کہیں کون حسین اعمال لے کر آتا ہے، یا یوں کہیں کہ کس کا اچھا عمل ہے. دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے اسے دنیا میں بھیجا کھانا کھانے کے لیے صرف نہیں بھیجا، یہ دنیا کی عیش و عشرت کے لیے نہیں بھیجا. ہم اللہ سے پوچھتے ہیں یا رب پھر ہمیں کیوں بھیجا؟ تو رب پھر فرماتا ہے، جواب آتا ہے قرآن سے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے تو انسانوں اور جنوں کو اس لیے بھیجا کہ یہ اللہ کی عبادت کریں. جس وقت کوئی بھی عمل، چاہے کھانا کھانا ہو، پانی پینا ہو، مسواک کرنی ہو، بولنا ہو، دیکھنا ہو، سننا ہو، انداز معاشرت، معاملات معاشرت ادا کرنے ہو، اس میں دیکھا جب یہ جائے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیا حکم ہے، تو پھر وہی عمل جو عام عمل ہوتا ہے وہ حسین عمل بن جاتا ہے. نہیں بولنا، نہیں، میں تو یہ تکلیف دیتا ہی نہیں ہوں. نہ میں کہوں گا ہاتھ کھڑے کرو، نہ کہوں گا نیچے کرو. پریکٹس گھر جا کے کر لیں گے، بس ادھر تھوڑی توجہ رکھنی ہے آپ نے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اس کی جزاکم اللہ خیر، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار دیکھیے نا. ہم نے تو اس کی قدرت بیان کرنی ہے، اور اس کی قدرت کے اندر ہی دیکھیے اولیاء اللہ کی شان بیان ہو جائے گی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آگے اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اس لیے پیدا کیا نا کہ دیکھے کہ کون اچھے اعمال لے کر آتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ دیکھو ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو، ہم نے آسمانوں کو، 7 آسمان جو ہیں یہ طے بطے پیدا کر دیے ہم نے. پھر انسان کو چیلنج کیا کہ تو دیکھتا ہے اوپر، ہم سارے آسمان کو دیکھتے، تو دیکھتا ہے اوپر، دیکھ غور سے دیکھ، تو دیکھتا رہے گا، تیری نظر لوٹ کے واپس آ جائے گی، تو آسمانوں سے نقص نہیں نکال سکے گا. کتنی بڑی، میں اگر پڑھتا نا ادھر میاں صاحب کا ایک شعر، ٹھیک ہے، یا میں کوئی بات شعر و شاعری والی ایسی سناتا آپ کو، سارے کھڑے ہو جاتے. جناب اللہ کے قرآن پہ دل سے اظہار کیا کرے اس بات کا، کتنی بڑی بات رب تعالیٰ کی. رب فرماتا ہے میں نے آسمان کو، ان آسمانوں کو پیدا کیا طے بطے، اور پھر ساتھ آپ کو، مجھے، ہم سب کو فرمایا دیکھو نا اس کے اوپر، ایسے اونچا دیکھو، تو دیکھے گا تیری نگاہ تھک جائے گی، لوٹ کے، جزاک اللہ، لوٹ کے واپس آ جائے گی، لیکن تو اس کے اندر سے
نقص نہیں نکال سکے گا، تو اس کے اندر سے نقص نہیں نکال سکے گا، تیری نگاہ لوٹ کے آ سکتی ہے۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اتنی قدرت والا مالک جو ہمیں پیدا فرماتا ہے، بس یہ سارا کچھ دے کر یہ جتنے بھی درخت بنائے، پرندے بنائے، جانور بنائے، بکریاں بنائیں، بھیڑیں بنائیں، یہ سارا کچھ بنا کر ہمیں حکم ہوا کہ تو اس کو استعمال کر، اپنے استعمال میں لا۔ تین قسم کی مخلوق آپ دیکھتے ہیں، تھوڑا غور کیجئے گا، چونکہ جہاں کوئی ڈیتھ بھی ہو چکی ہے، ہم نے مختصر وقت آپ کی توقعات سے پہلے میں مائک کو چھوڑ دوں گا، صرف تھوڑی سی توجہ آپ نے کرنی، قرآن اور حدیث سے باہر نہیں جانا۔ تین قسم کی مخلوق، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے، مالک نے فرشتے بنائے، ان کے اندر حصے جو ہیں خواہشات نفسانی یہ رب نے نہیں ڈالی ہیں، ان کا ایک ہی کام ہے، بس اللہ کی عبادت میں مگن ہے۔ بھئی توجہ ہے؟ بھئی آپ لوگوں کی توجہ ہے؟ آپ کی بھی ہے؟ اچھا ٹھیک، توجہ نہ ہو نا تو قرآن پڑھنے سنانے کا، اس لیے علامہ صاحب بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ اگر آپ قرآن پاک میں حکمت ہے کہ جو کان لگا کر سنتے ہیں نا قرآن کو، بس ان پہ رحم کیا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی حکم ہے کہ بے توجہی عبادت قبول نہیں ہوتی، دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ پھر جب قرآن اور حدیث آ رہی ہو تو توجہ نہ ہو تو بندہ گناہگار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میری یہ عادت ہے کہ اس وقت جب یہ کام نہ ہو، ٹھیک ختم، بس اتنی کی بات کافی ہے جو ہم نے سن لی ہے۔ اللہ کے محبوب کے غلاموں، فرشتوں کو رب نے اس دنیا کے سارے سسٹم میں خود کھانا پینا بچوں کے سارے سسٹم سے آزاد ہیں، بس ان کا کام ہے اللہ کی عبادت کریں، عبادت کریں، یہ اس کی قدرت ہے۔ جانور سارے، ان میں عقل و شعور نہیں آیا، جتنا رب نے دیا بس اتنا۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کے اندر حصے شہوانی بھی ہیں اور کھانے پینے کا بھی انداز ہے اس کا، پھر اس کو خود مختار بھی بنا دیا گیا۔ جانور آپ کے محتاج ہیں، آپ اس کو نکیل ڈالتے ہیں، رسی باندھ دیتے ہیں، آپ کو کوئی نکیل نہیں ڈالتا ہے۔ آپ کو کیا حکم ہے، مجھے کیا حکم ہے کہ آپ آزادی سے رہیں۔ دو راستے رب نے بتا دیے، ایک راستہ سیدھا راستہ ہے جس پہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے، اس راستے پہ چلنے سے رب فرماتا ہے آپ لوٹ کر آؤ گے تو ہم آپ کو جنت عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر الٹے راستے پہ چل گئے، شیطان کے راستے پہ چل گئے، تو رب نے تو پہلے ہی عہد لیا ہوا ہم سے۔ رب فرماتا ہے الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وارننگ دے دی، رب نے بتا دیا کہ جناب ہم نے تو آپ سے وعدہ لیا تھا، اس وقت آپ کی روحوں نے بھی کہا تھا، تڑپ کے کہا تھا، جب رب نے فرمایا تھا لست بربکم، آپ کی روحیں تڑپی ساری، قالو بلا قالو بلا قالو بلا۔ وہ وعدہ ایک یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا شیطان کی عبادت نہ کرنا، اللہ کی کیا پھر کرے یا رب؟ رب فرماتا ہے وَأَنِ اعْبُدُونِی، میری عبادت کرو، اس لیے کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ شیطان کی نہ کرنا، کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، وہ تمہارا پکا دشمن ہے۔ اب دشمن کو پلیٹ میں اپنا دل رکھ کے دینا کو مناسب تو نہیں ہے نا جناب۔ اب تھوڑی سی اسی بات پہ دیکھتے چلتے ہیں، ہم بڑے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، بڑے مولا علی کے ماننے والے ہیں، اس میں کچھ شک ہے؟ کچھ شک ہے؟ نہیں ہے نا، میں بھی یہ کہتا ہوں۔ حضرت حسنین کریمین کے بڑے ماننے والے ہیں، سب سے زیادہ ذاتی ہم نے ان سے کی ہوئی ہے۔ کیوں؟ میں آپ جج ہیں اس بات کے، ہم سارے اس بات کے گواہ بنتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ جس طرح ہماری زندگیاں یا اس وقت ہم بیٹھے ہوئے جس حلیے میں ہیں، کیا حضرت سیدنا غوث اعظم اسی طرح ہوں گے؟ بتاؤ یار، بھئی میں تو مشورہ کرتا ہوں بات کرتے ہوئے، آپ بتائیے حسنین کریمین اسی طرح ہوں گے؟ اگر جواب نہیں میں نا، دیکھو یہ بھی اچھی بات ہے، سچ بات آ رہی ہے، کیا مولا علی کی زندگی اسی طرح گزری ہوگی؟ پھر جناب ہم سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ ہمیں یہ گارنٹی کس نے دی کہ ہم نہ بال صحیح رکھیں گے، نہ کپڑے صحیح پہنیں گے، نہ امامے شریف باندھیں گے، نہ داڑیاں رکھیں گے، نہ سچ بولیں گے، نہ کسی کے حق تلف کرنے میں کسر چھوڑیں گے؟ یہ سارے کام ہم کیوں لے کر آ گئے ہیں؟ بس اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نفس کا ایک سسٹم ہے، اور اس کو رب نے ہمیں فرمایا کہ یہ شیطان ہے، انہو لکم عدو مبین ہے، یہ آپ کا دشمن ہے، پکا دشمن ہے۔ اب اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ٹکر لگانی ہے، اس کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ پنجہ آزمائی کیسے ہوگی کہ وہ کہے نماز نہیں پڑھنی، ہم اٹھ کھڑے ہوں گے، ہم نے نماز پڑھنی ہے۔
وہ کہے جھوٹ بولنا ہے، ہم اٹھ کھڑے ہوں گے نہیں جان جاتی ہے جائے سچ بولنا ہے۔ جناب اس سے آگے تھوڑا سا اللہ نے پھر ایک اور بات فرمائی، سورہ یاسین ہے، رب فرماتا ہے کہ دیکھو یہ دشمن ہے، اور یہ فرمایا کہ آپ میں سے، اس خلقت میں سے بہت سارے لوگوں کو اس نے گمراہ کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا بہت سارے گمراہ ہو گئے، عقائد میں بھی گمراہ ہو گئے اور کئی معاملات میں اعمال میں بھی گمراہ ہو گئے، وہ اس نے گمراہ کر دیا۔ بس یہاں بتایا گیا کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، ہم نے ایسا بولی ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ رب وہ قدرت والا رب ہے، اب میں دوسری طرف، رب وہ قدرت والا رب ہے کہ جس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، جس محفل میں آپ بیٹھے ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے صحابہ کو میں آپ کو ایک بات نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے کیا بات بتائیں گے؟ میں آپ کو ایک ایسی بات نہ بتا دوں کہ اگر آپ احد پہاڑ سے نہیں پہاڑوں کے برابر آپ سونا اللہ کے راستے پہ خرچ کریں تو اس کو جتنا آپ خرچ کر کے ثواب لیں گے، اس سے زیادہ بڑے ثواب والی بات نہ آپ کو بتا دوں؟ آپ کیا کہتے ہیں آپ کو یہ بتا نہ دی جائے؟ بھئی آپ سے میں بات کرتا ہوں، یہ بات آپ کو بتا نہ دی جائے؟ بولیے نا، بتا دی جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ پہاڑوں کے برابر سونا خرچ کریں، آپ ایسا کریں کہ میدان جہاد میں ہوں، آپ کی تلواروں سے کافروں کے خون سے آپ کی تلواریں لت پت ہو جائیں، آپ کے کچھ شہید ہو جائیں، آپ کے لوگ شہید ہوں اور آپ کافروں کو جہنم میں پہنچائیں، اس کے بعد جو آپ کی کیفیت بنتی ہے وہاں جان دینے دلانے کی، پھر جو ثواب آپ کو ملے اس سے بڑی بات نہ آپ کو بتا دیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے، ماشاءاللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنا اس سے بڑی بات ہے۔ یہ دل کی کیفیات ہے نا، اللہ کا ذکر کرنا۔ اب ایک ذکر ہے ذکر جہر ہے، ایک ذکر ہے خفی۔ اب خفی ذکر ایسا خفی ہے جس کے بارے میں حضرت ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ ارشاد الطالبین کتاب کھولیے، آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب کسی وقت کوئی شخص اگر ذکر پاک کرے اللہ ایک دفعہ زبان سے، اس کو ایک ثواب مل رہا ہے، لیکن اگر وہ یہی ذکر قلب کے ساتھ کرتا ہے تو اس کی ایک نیکی، ایک ذکر، ایک رکعت نماز نفل جس کا قلب جاری ہو جاتا ہے 1,00,000 کے برابر ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ میں گزارش کرتا ہوں گھر میں نماز پڑھیں، ایک نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں حضرت صاحب سے پوچھیں کہیں گے 25 نمازیں، آپ مسواک کر کے کریں حضرت فرمائیں گے 25 اور مل گئی، آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں درجہ اور بڑھ گیا، آپ اسی نماز کو اٹھائیں مسجد نبوی میں لے جائیں 50,000 نمازیں، آپ اسی نماز کو اٹھائیں خانہ کعبہ میں لے جائیں 1,00,000 نمازیں۔ نماز تو وہی ہے، زور بھی وہی ہے، عصر بھی وہی ہے، مغرب بھی وہی ہے، لیکن آپ کے ثواب کا درجہ بلند ہو گیا نا، درجہ بلند ہو گیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ 7 والے کی کوٹھی بنی ہوئی ہے، 7 والے کے پاس پراڈو ہے، میں تو کہتا ہوں اس کے پاس ایک نہیں میرے پاس 2 ہونی چاہیے۔ میں یہ کیوں نہیں کہتا کہ پیر میر علی شاہ صاحب کی نماز بڑی اچھی تھی، ہمیں ان کے ساتھ اس کے طریقے پہ نماز پڑھنی چاہیے۔ میں یہ کیوں نہیں کہتا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز میں ذکر کیا، مجھے اس انداز میں ذکر کرنا چاہیے۔ بھائی تشریف فرما ہو جائیں۔ جس طرح دنیا کی دوڑ میں ہم ایک خیال کرتے ہیں کہ ہمیں جناب 2 کوٹھیاں بھی بنا لینی چاہیے کسی دوسرے بھائی کو دیکھ کر، رشک کرنا چاہیے، حسد نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اس کے پاس ہے تو رب سے ڈیمانڈ کرنا کہ یا اللہ اس سے بھی عطا فرمایا تو نے اور دے دے، لیکن مجھے بھی عطا فرما دے۔ اسی مقابلے میں نیکیوں میں رشک کرنا چاہیے کہ اللہ کے ولی بنے ہیں، کیسے بنے ہیں؟ انہوں نے شریعت کی پابندی کی ہے، انہوں نے قرآن کے احکامات کی پابندی کی ہے۔ اللہ تو وہ قدرت والا ہے، اب ایک مثال آپ سنیے، بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اللہ وہ قدرت والی ذات ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، ہم یہ کہیں گے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، جناب ماں کی رگوں سے اس کو پانی ملا، خون ملا، اس کی ہڈی پسلی بنی، اس کی روح بنی، پیٹ کے اندر رہے، یہی انسان اچھے اعمال کرتا رہے، اس دنیا میں رہے۔
اور اچھے اعمال کرے، دل اس کا زندہ ہو، تو رب کا قرآن کہتا ہے کہ یہ زندہ ہے. لیکن اگر دل مردہ ہو گیا تو رب تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ چلتی پھرتی لاش ہے. لیکن دوسری طرف دیکھیے یہی انسان اس دنیا میں رہ کے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا رہا، وہ چلا گیا قبر کے اندر، اس کے نام پہ چلا گیا. فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. وہ چلا گیا، دنیا میں شہید ہو گیا ہے، اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دی. چاہے وہ علم حاصل کرتے ہوئے دنیا سے گیا، چاہے علم پڑھاتے ہوئے چلا گیا، چاہے وہ حلال کام کی تعلیم دیتے ہوئے چلا گیا. اور گیا جب وہاں پہ چلا گیا نا، تو اب رب فرماتا ہے کہ منو مٹی کے نیچے بھی زندہ ہے. اگر ہم منو مٹی کے نیچے زندہ رہنے چاہتے ہیں تو پھر قرآن کو سینے سے لگانا پڑے گا، پھر رسول اللہ کی زندگی کو سینے سے لگانا پڑے گا. یہی سلاسل کے لوگ بتاتے ہیں. اس کے جب وہ قدرت کا اظہار کرتا ہے نا، تو میں تھوڑا سا آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں. آدم علیہ السلام کے ابو جی کا نام بتائیے. حضرت آدم علیہ السلام کے ابو جی کا نام کیا ہے؟ بغیر ابو کے آئے ہیں، بغیر امی کے آئے ہیں. اب اماں جی کے، اماں ہوا کے اپنے ابو کا نام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابا جی کا نام لے کر آئیے. نہیں، وہ اپنی قدرت کا اظہار کر سکتا ہے. وہ چاہے تو بغیر کسی بے جان سے جاندار نکال سکتا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے. اب اس زندگی کو قائم رکھنے کے لیے آگ، پانی، مٹی، ہوا کی ضرورت ہے. لیکن اسی زندگی کے اندر رب جب اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے، سوچیے گا تھوڑا سا بیٹھ کر. اس سوچنے کو حضرت صاحب سے پوچھئے، سوچنے کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تفکر کرتا ہے، جو بیٹھ جاتا ہے اللہ کی قدرتوں کو سوچتا ہے، اللہ کو نہیں سوچتا. اللہ کی قدرتوں کو سوچتا ہے نا جب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لمحہ کے بدلے اسے 1000 نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. 1000 جنازہ اٹینڈ کرنے سے زیادہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے. 1000 بیمار کی بیمار پرسی سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. کیوں؟ وہ بیٹھ کر سوچتا ہے میرا رب کتنا کریم ہے، مجھے کتنی اچھی آنکھیں دی، ناک دیا، یہ ناک ادھر لگا دیتا میں کیا کر سکتا تھا، یہ میری آنکھیں پاؤں کے نیچے لگا دیتا میری کیا ضرورت تھی، میں کچھ کر سکتا. لیکن اس کی قدرت کا اظہار آگے دیکھیے. آپ کے گھروں میں مرغیاں ہیں، انڈے دیتی ہیں، آپ ان کے نیچے انڈا مرغی کے نیچے رکھتے ہیں، 21-22 دن کے بعد بچہ نکلتا ہے. اب اس بچے کی جو پرورش ہے اندر، وہ بالکل ایک چھوٹا سا گلوب ہے، بند ہے. نہ ماں کے پیٹ کی رگ اس کے اندر جا رہی ہے، نہ باہر سے آپ نے پانی اس کو بھیجا، نہ آپ نے باہر کی مٹی بھیجی، نہ لکڑ بھیجی، نہ لوہا بھیجا. اب اس کے اندر بند، آپ کا ایک مسئلہ بہت بڑا حل ہونے والا ہے، بند ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، جب آپ دیکھتے ہیں کہ 22 دن کے بعد تو اندر سے ٹک ٹک کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے. اس مرغی کو عقل ہو جاتی ہے کہ اب اندر کچھ کام تیار ہو گیا ہے. اب وہ اپنی چونچ سے ٹک 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 کرتی ہے نا. جس وقت وہ بچہ آ رہا ہوتا ہے، بس بات میری ختم ہونے والی ہے. جب بچہ باہر آتا ہے، آپ فرمائیں زندہ آتا ہے مردہ آتا ہے؟ بولیے بولیے، زندہ. یہ اس پہ کبھی کسی نے اعتراض کیا ہے؟ لیکن ادھر قبر میں چلے گئے، ہر کوئی کہتا ہے مار گئے، مٹی ہو گئے، کیا ہو گیا کیا ہو گیا. جناب نہیں، اس کی قدرت کا اظہار ہے. وہ جب چاہے تو قبر کے اندر بھی روزی دے سکتا ہے، زندہ رکھ سکتا ہے. کیوں؟ آپ کبھی مرغی کے انڈے کو گھر لے آئیں اگر پریکٹیکل کرنا ہو. اب وہ بچہ نکلا نا تو وہ اپنی سانس کے ساتھ نکلا، جبکہ اس گلوب کے اندر اس انڈے کے باہر سے کوئی جانے والے سانس کی ہوا کی نالی بھی نہیں تھی، پانی بھی نہیں دیا گیا، اور اس طرح کی باہر کی ہیٹ اسے ماں کی اس اپنی محبت کی ممتا کی ہیٹ دی گئی ہے. اب ایک اور چیز دیکھیے، اللہ جب اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے نا تو یوں بھی ہے. 2 دریا اکٹھے انڈے کے اندر بند ہیں، یلو وائٹ میں مکس نہیں ہو رہا، وائٹ یلو میں مکس، پیلا چٹے میں اور چٹا پیلے میں مکس نہیں ہو رہا، اس لیے کہ اسے اجازت نہیں ہے مکس ہو جائے. اس طرح اب ایک مسئلہ جو حل ہونے والا ہے، اس طرح جس وقت تک یہ انسان یہ سچا سچا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا، یہ یا رسول اللہ کہنے والا بدعقیدوں میں مکس نہیں ہوتا، تو پھر کیا یہ عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے. انڈا ہو جائے گندا، معاملہ ہو جاتا ہے مکس. جب آپ مکس ہو جائیں گے غیروں میں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ گندوں کی طرح مکس ہو جائیں گے. آپ کو پھر وہ نہیں کوئی کہے گا کہ اچھا یہ سچا سچا حضور کا امتی ہے، یہ نہیں کہہ سکے گا. کیوں؟ ہم مکس ہو گئے ہیں، اندر سسٹم خراب کر دیا ہم نے سسٹم وہ رکھنا ہے جو میر علی شاہ صاحب والا ہے، جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری والا ہے، جو مجدد الفسانی والا ہے، جو حضرت بلال والا ہے. اس سسٹم کو ہم نے بحال رکھنا ہے.
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس طرح جب قبر کے اندر ہم چلے گئے، اچھے اعمال کے لے کر جانے والا، اچھے اعمال لے کر جانے والا وہاں رہ کر زندہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، وہاں زندہ ہے. شہادت کی موت کے بعد جب وہاں گیا تو شہادت کی کئی اقسام ہیں، علامہ جی آپ کو بتائیں گے. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو، نیک عمال کرے، جائے قبر میں، اس کے لیے تو شہادت ہے اور کسی کو یہ اعتراض نہیں ہو سکتا. کیوں؟ قرآن حکم دے رہا ہے. اور پھر یہاں ہم بیٹھے ہوں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اقدس میں ہوں، ہم پڑھیں یہاں سے سلام. حضور فرماتے ہیں جس وقت میرا کوئی امتی کسی کونے میں بیٹھ کر دنیا کے میرے اوپر سلام بھیجتا ہے تو میرا رب میری توجہ اس کی طرف مبذول کروا دیتا ہے. اب جب توجہ ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے پڑھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ حضور کی توجہ کا مرکز بن گئے. آپ پریزیڈنٹ کی توجہ کا مرکز بننا چاہتے ہیں، آپ اپنے محبوب کی توجہ کا مرکز بننا چاہتے ہیں، آپ خان ملک چودھری راجہ کی توجہ کا مرکز بننا چاہتے ہیں. کتنی بڑی بات ہو کہ ہر کوئی رسول اللہ کی توجہ کا مرکز بننا چاہے. ہاں، حضور فرماتے ہیں یہ ذرہ اٹھا کر، یہ ذرہ زمین کا کسی کونے میں بھی ہو، مجھے جانتا ہے. حضور فرماتے ہیں میں اسے بھی جانتا ہوں، وہ ذرا مجھے جانتا ہے، میں اسے جانتا ہوں. بس اس بات پہ جب ذرے کو حضور جانتے ہیں تو اپنے سمتی کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو نہیں جانتے. اب تھوڑی تلخ بات آنے والی ہے. یہی نمازی اس مسجد کے اس محلے کے، میں امام صاحب سے پوچھتا ہوں صبح آج کتنے نمازی تھے یہاں کھڑے؟ 5 ہوں گے، 10 ہوں گے. اس آبادی میں 5-10 لوگ نہیں رہ رہے، اس آبادی میں ڈھیروں لوگ ہیں. یہی مسجد عید والے دن بھری ہوتی ہے، یہی مسجد جمعے والے دن بڑی ہوتی ہے، یہی مسجد تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیے گا کہیں میدان میں جنازہ ہوگا، بہت کم لوگ پڑھنے والے، حاضری لگانے والے زیادہ آئیں گے. خدا کے لیے اب ہمیں یہ روش بدلنی ہوگی. اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ حقیقی معنوں میں قرآن کو سینے سے لگانا پڑے گا. ہم نے عملی زندگی کو لے کر آنا ہے، اور یہ زندگی میرے بچوں، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، تب یہ کام ملے گا ہمیں کہ جس وقت ہم قرآن کو تفسیر سے پڑھیں گے، رسول اللہ کی زندگی کو اپنائیں گے، سر سے پاؤں تک اندر باہر آنا اپنا سسٹم ایک کر دیں گے، اور پھر اولیاء اللہ کے ساتھ جڑے رہیں گے. اللہ فرماتا ہے آپ نیکوں کے ساتھ ہو جو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. بس ایک حدیث آخری سن کے کہ علماء آپ کے وہ ذرائع ہیں، علماء وہ ذرائع ہیں کہ جو آپ کو نیکی کی طرف لگانے والے، ان کے ساتھ بنا کر رکھیے، یہ روز محشر آپ کی شفاعت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو اذن شفاعت عطا فرمائے گا. اور اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں. آپ اپنے علماء کے ساتھ جڑ کر بیٹھیے گا. ان کے ساتھ صرف بیٹھنے اٹھنے سے ایک سوال کے جواب میں اللہ آپ کو جنت عطا فرمائے گا. ان کے ساتھ ایک لقمہ کھانے میں حدیث سنا رہا ہوں، لقمہ ایک نوالا ڈالنے میں ان کے دسترخوان سے آپ ایک لقمہ لے لیتے ہیں، وہاں پوچھا جائے گا کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے ایک نوالا کھانا کھایا تھا؟ ہاں کرو، ہم آپ کو جنت میں بھیجتے ہیں. یہ ان لوگوں کی بات ہے جو جہنمی ہو چکے ہوں گے. یا کسی عالم کے ساتھ آپ کی دوستی تھی، اس کے نام پہ آپ نے اپنے بچے کا نام رکھا، اگر آپ نے بچے کا نام اپنے عالم کے نام پہ رکھا پھر بھی ہم آپ کو جنت میں بھیجتے ہیں. ان ہستیوں کی قدر کریں، ان کے ساتھ مل کر رہیں، قرآن سیکھیں، قرآن سکھائیں، اچھا ماحول بنائیں، ذکر کریں. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، پنجابی جانتے ہو نا، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز دے نخریاں وچ، تے کوئی ریت گرم تے تھل چلیا. وہ کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. اتنے ہر کوئی فریدہ مسافری، کوئی اج چلیا، کوئی کل چلیا. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت بیان تھا، علمی بھی تھا